جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے پریم چند کے متعلق کوئی مضمون بھی لکھا تھا. ہاں لکھا تھا. اور پریم چند آدمی بہت پیارا تھا. جی. آپ کی ملاقات ہوئی پریم چند؟ بہت بہت رہا. اچھا. عجیب اتفاق ہے, مجھ سے ملنے آئے قرول باغ میں. جب چلنے گئے تو میں نے کہا ممکن ہے کہ اب کبھی ملاقات ہو, اور وہی تیسرے دن مر گئے. کیا کس عمر میں مرے یہ؟ ادھے اور ہو چلے تھے. اچھا, مولانا حالی سے بھی ملاقات ہوئی؟ افسوس ہے نہیں ہوئی. شبلی سے, مولانا شبلی سے؟ شبلی سے رہی. کتنی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی؟ 7-8. اچھا, تو اس میں بالعموم کس موضوع پر گفتگو زیادہ کیا کرتے تھے شبلی صاحب؟ ایک روز امین آباد پارک کے جو کمرے اوپر ہیں تو لانگ ویکیشن تھی, تو ہماری نہیں تھے وہاں پارک میں. کہنے جو صاحب آپ ویرانی دیکھ رہے ہیں اس پارک کی, نئے ذوق نگاہے اور نہ ہنگام ہے عشق, اے وائے بشہرے کے درو فتنہ گھرے. اچھا شعر کا, اچھا شعر ہے, بہت اچھا شعر. نئے ذوق نگاہے اور نہ ہنگام ہے عشق, اے وائے بشہرے کے درو فتنہ گھرے. فارسی میں تو حافظ کے قریب بہت فارسی میں علامہ مولوی صفی لکھنوی. بہت. اچھا, عزیز صاحب نے بھی ان سے اصلاح لی ہے؟ جی. پھر باغی ہو گئے. کیا سبب تھا اس بغاوت کا آپ کے علم؟ نہیں, مجھے علم نہیں. اچھا, آپ نے اختیار کی, غالباً والد محترم نے ان کا شاگرد کرایا. ہاں. تو 6-7 سال آپ نے ان سے غالباً بس شروع میں کی. کتنے غزلوں کا اصلاح کا طریقہ کیا تھا ان کا؟ اصلاح کس طرح دیتے تھے عزیز صاحب؟ اچھی اصلاح دیتے تھے. تو کیا شعر کے مفہوم میں بھی تصرف کرتے تھے؟ ہاں, تصرف کرتے تھے, اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی. اچھا, اصلاح کے بعد وہ توجیحات پر کچھ توجہ دیتے, بتاتے تھے کہ یہ کیا وجہ اصلاح ہے یا نہیں؟ وہ زمانے میں لونڈاپن میں اتنی نظر ہی نہیں تھی, کیونکہ سب کو باتیں سے پوچھتے کہ آپ نے یہ لفظ ہٹا کے یہ لفظ کیوں رکھا ہے. اچھا, تو ان کی اصلاحیں جو تھیں وہ ان کی اصلاح شدہ غزلیں بعض روح ادب میں ہوں گی. روح ادب میں جو غزلیں ہیں ان میں بعض غزلیں ایسی ہیں ایسی ہوں گی. تو آپ نے ان کی اصلاح کس حد تک قبول کی؟ بہت کم. کس بنا پر, کیوں, اس کی علت کیا ہے؟ وہ میرے تخیل میں تصرف کرتے تھے. شید علی خان صاحب پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ شاعر آپ کا کون؟ فراق گورکھپوری. اس میں کیا کیا باتیں آپ کو پسند ہیں؟ اس کے فکر کی بڑا مشکل پسند ہے آپ کو؟ پسند ہے. بحیثیت مفکر کے بھی پسند ہے یا تفکر اس کو ہے ہی نہیں. اچھا, شاعر ہے. اچھا شاعر ہے, عاشقی کی باتیں کرتا ہے, اور اس میں اچھے شعر بھی بات نکال آتے ہیں. یہ اور بات کبھی کبھی وہ ربائی میں ٹھوکر کھاتا ہے. ظفر علی خان کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت قادر الکلام آدمی تھے, لیکن شاعر نہیں تھے. لیکن زبان و بیان پر زبان بیان پر ایسی قدرت تھی, قوافی پر ایسی قدرت تھی جس کی انتہا, یعنی اہل زبان انگوش نمائی نہیں کر سکتے ان کی زباندانی پر. راغب صاحب مراد آبادی کے شاعری کے متعلق کیسے شاعر ہیں؟ کیسے شاعر ہیں راغب صاحب؟ راغب زود گو اور زود گو میں خوشگو نہیں ہوتے, زود گو خوشگو دونوں. یہ بڑی خوبی ہے, ورنہ خاص ہوتا ہے کلام زود گو شعرا کا. راغب صاحب کے متعلق یہ مشہور ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ راغب صاحب بہت تیز شعر کہتے ہیں, انتہائی تیز شعر کہتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی جب وہ دوسرے شعر کہتے ہیں, اپنے تبادات شعر کہتے ہیں, تب بھی ان شعروں کا معیار فلبدی شعروں جیسا رہتا ہے, اور فلبدی شاعری میں معیار قائم رکھتے ہیں. کوئی شک نہیں. جب راغب صاحب رباعیاں کہتے ہیں, ان کی رباعیاں کیسی ہوتی ہیں؟ بہت عمدہ ہوتی ہیں, بہت عمدہ ہوتی ہیں. آپ نے بہت سی رقاصائیں دیکھی ہوں, سب سے بہتر رقاصہ آپ خیال میں کون تھی آپ کے دور میں؟ رقاصہ فطرت. وہ تو ہے, لیکن غالباً آپ نے کسی رقاصہ کا ذکر کیا ہے یادوں کی بارات میں جس کا تعلق غالباً دھولپور سے تھا یا کسی اور شہر سے؟ دھولپور میں, جس نے آپ کو شراب پلا دی تھی. وہی سب سے زیادہ پسند تھی آپ؟ رقص میں تو لکھنؤ کی تھی. اچھا. یہ تارا تھی, بہت عمدہ گاتی تھی. ناظرین تھی, بہت اچھا ناچتی تھی. اچھا, موسیقی میں آپ کو یہ پکے راگ یا راگنیاں پسند ہیں یا یہ ہلکی پھلکی؟ نہیں صاحب, مجھے راگ پسند ہے, راگ پکی موسیقی. رقص کون سا پسند ہے آپ کو؟ رقص کون سا پسند ہے؟ کتھک. زندگی کا سب سے عجیب و غریب واقعہ کوئی ایسا سنائیے, عجیب و غریب نادر قسم کا واقعہ. نادر. مولوی احمد حسین کا واقعہ ہے. مولوی احمد حسین کا حیدرآباد میں تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تو میں 1 مہینے تک آپ جا رہے ہیں حیدرآباد سے, 1 مہینے تک خواب میں آؤں گا.
اور آپ کو ہدایت کروں گا ویسے عمل کیجیے گا. چنانچہ 1 مہینے تک برابر وہ آتے رہے خواب میں جی خواب میں آتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ 6 مہینے پیشتر اپنی موت سے میں آپ کہیں بھی ہوں گے مل کے جاؤں گا دنیا سے. تو 6 مہینے پیشتر وہ آئے اور مجھ سے ملے دلی میں. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ نے 2 فلموں میں گانے لکھے ہیں اتنے عرصے میں, ایک من کی جیت میں اور ایک آگ کے دریا میں, اور دونوں گانوں کو بڑی مقبولیت ملی, لکھنا چھوڑ دیا. لکھوانے والے ہی نہیں لکھوانے والے ہی نہیں ہیں. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی شاعر بھی نہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو موسیقار ہوتے ہیں ان سے آپ کی کچھ تکرار ہوتی ہے کسی لفظوں کی بندش پر, یا کوئی ایسی بات ہے؟ ایسا نہیں. ہاں. جوش صاحب, آپ بالعموم خواب دیکھتے ہیں, کس قسم کے خواب آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر؟ ہم نے کبھی اس کا احاطہ نہیں کیا. ہاں کچھ کبھی تو بہت وحشتناک اور کبھی نہایت حسین خواب دیکھتے ہیں. ہاں وحشتناک بالعموم کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کچھ ہے جیسے موٹر چلا رہے ہیں اور پہاڑ پہ جا رہے ہیں اور پہاڑ وہ کھٹ کی طرف موٹر چلی جا رہی ہے اور بریک ٹوٹ گیا ہے, اس طرح خواب دیکھتے ہیں. اور حسین خوابوں کی نوعیت بالعموم کیا ہوتی ہے؟ جیسے لڑکیاں آئی ہیں, چہچہا رہی ہیں, ڈاری ڈاری جھوم رہی ہے, نہریں بہ رہی ہیں. ہاں تو جنت کے مناظر خواب میں دیکھتے ہیں آپ. ہاں نیاز صاحب نے غالباً 25-30 برس آپ خلاف لکھا نگار میں, لیکن آپ نے اس کے جواب میں کچھ نہیں جواب دیا. اس کی علت کیا ہے؟ کیوں آپ نے خاموشی مسلسل؟ میں نے خط لکھا تھا نیاز صاحب کو کہ بھائی میں اس لیے جواب نہیں دیتا ہوں کہ اگر میرے شعر میں جان نہیں ہے تو آپ 40-50 برس تک مسلسل میری تعریف کیجئے, جب بھی وہ کلام میرا باقی نہیں رہے گا. اور اگر جان ہے تو تمام عالم 1 صدی تک اس کی مذمت کرے گا جب بھی رہے گا. تو یہ فعل عبث ہے, فعل عبث ہے جواب دینا. مطمئن ہوئے اس سے بعد میں؟ تو پھر آپ کے تعلقات بڑے اچھے ان سے ہو گئے. وہ مجھ سے خوش ہوئے جبکہ حالانکہ 30 برس تک انہوں نے لکھا میرے خلاف, لیکن جب مولوی عبدالحق کا انتقال ہوا تو یہاں کسی اخبار میں چھپا کہ صاحب جو صاحب کو کیا جائے سیکریٹری انجمن ترقی اردو کا, اور اگر ان کو فرصت نہ ہو تو نیاز صاحب کو. تو میں نے اخبار میں مضمون لکھا کہ نیاز صاحب مجھ سے کہیں بہتر ہے اور ان کو سیکریٹری بنایا جائے. اس سے بہت متاثر ہوئے. اچھا, عبدالحق صاحب جو تھے وہ کچھ ناخوش آپ سے کس بنا پہ ہوئے؟ عبدالحق صاحب یہ ایک نئے قسم کے دہریے تھے جو کہ خارجی تھے. ان کو سخت ہے, اور جس شخص کو لکھنوی سمجھتے تھے یا شیعہ سمجھتے تھے اس سے وہ نفرت کرتے. اچھا, اہل لکھنؤ سے بھی انہیں کچھ؟ لکھنؤ والے بہت سخت نفرت تھی, اس لیے کہ تشیع ہے لکھنؤ میں نا. اچھا, تو وہ دہریے خارجی تھے. حیرت ہے بات, حیرت ہے بات. ان میں ادب علم اتنا نہیں تھا. بعض اوقات تو شعر پڑھتے تھے اضافت کھا جاتے تھے. موضوع تلفظ کے اغلاط بہت, تلفظ کے اغلاط بہت ہے. نہیں شعر پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا, ان کا 1/4 ان کی شخصیت تھی, 3/4 پر پکڑنا تھا. اچھا, وحید الدین سلیم صاحب کے متعلق آپ کی رائے؟ وحید الدین سلیم بڑا ذہن رسا رکھتا تھا, بہت ذہن رسا رکھتا تھا. بہت اس زمانے میں اس نے ہمارے تھے پر میں نے جو آئی تھی ہم نعت کی نظم, بہت اتنے پہلے حزی ضبط کرتا رہا, پھر اتنے زور سے ہنسا کہ صاف پیک نکل گئی, کرتا لال ہو گیا کہ کیسی حماقت پڑھے وہ, کیسی پیمبری ہو, کیسا کیا. بڑا صاحب ادراک آدمی تھا. لیکن مجھ سے علی اختر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ابخل تھے. ارے ابخل کی انتہا نہیں. جب پان کھاتے پاندان آیا, اب یہ خیال کہ کوئی دوسرا نہ کھا لے, تو اکراہ پیدا کرتے تھے. انگلی ڈالی چاٹا, پھر انگلی اسی میں ڈال دی, پھر چاٹا, تاکہ اکراہ پیدا ہو, لوگ کھائے نہ. نوکر 1000 روزانے میں بہت تنخواہ ہوتی تھی. اس دور میں 1000 روپے, آج سے روزانے میں نوکر ملتا 10 روپے مہینے پر, لیکن نوکر کبھی نہیں رکھا. نہیں, لوگ اس فرمائش کرتے ہماری دعوت کرو, نہ ہوا تو کہیں دوانے کی روٹی کھائے آئے کسی نانوائی کے واسطے. بہت بخیل آدمی. کیا سبب تھا کہ پسنداز کرتے تھے؟ غریب خاندان کے تھے, روپیہ کبھی دیکھا نہیں تھا. بہت غریب خاندان. کہتے تھے میونسپلٹی کی لالٹینوں کے سائے میں کی روشنی میں نے پڑھا
تو وہ خون میں اس کے افلاس تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ اپنی تنخواہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتا؟ اجی نہیں, توبہ کیجیے, توبہ کیجیے. اب نوکر تھا نہیں, نہانے کے لیے ایک گھڑا بھرا, اچھا کرتا نہیں پہنتے تھے, خالی پیجامہ, بخل کے بنا پر. تو اب گھڑا جب اٹھایا تو تون دبی, تو پیجامہ گر گیا. تو ہم لوگوں نے منہ پھیرا کرے, ارے منہ نہ پھیرو, یہ تو موقع کہیں کہیں روز روز ملتے ہیں, دیکھ لو ننگاؤ جی بھر کے. بہت زندہ دل آدمی. ہاں بہت بدلہ سن بھی تھا, بہت زندہ دل آدمی. حسرت بحیثیت انسان کیسے تھے؟ اس کا جواب نہیں صاحب, حسرت کا جواب نہیں. اگر مسلمانوں میں ایسا آدمی پیدا ہوگا, حیرت ہے. اتنی خراب قوم میں اتنا اچھا آدمی پیدا ہو جانا یہ معجزہ ہے. اس قدر بلند کردار آدمی, اس قدر بلند کردار. ایک دفعہ ہم لوگوں نے بلایا لکھنؤ میں کرایہ دینے کے, کہ میاں کرایہ نہ دو, وہ تو گارڈ سے ملاقات تھی, وہ ساتھ بٹھا لایا. حسرت کا جواب نہیں صاحب, اتنے مضبوط کیریکٹر کا آدمی تھا, اور کہیں سے ہوا سے دنیا اس شخص میں نہیں تھی. اب پارلیمنٹ کے ممبر تھے, ممبروں کے لیے خاص کوٹھیاں تھیں وہاں, مسجد میں پڑے رہتے تھے. پھر جو ان کا فیس بنی وہ قبول نہیں کی انہوں نے, پنڈت نے کہا ہم تو رکھ نہیں سکتے, آپ لیجیے. تو 40,000 روپے تھے. تو پھر ذاکر حسین خان لکھا کہ بھائی میں اس روپے کو لے کے کیا کروں گا, تو کوئی راستہ بتائیے کہ میں کس فنڈ میں دے دوں. اس کیریکٹر کا آدمی کہیں دیکھنے میں آئے گا. کہنے گے کہ ہم سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب آپ جو مندی آبادی کو کیوں اچھا کہتے ہیں, وہ تو دہری ہیں. تو میں نے کہا کہ اس سلیقے سے خدا کو برا کہنے والا ہو تو میں سارا کو بٹھاؤں گا. پھر کہنے کا کہ وہ جعفر علی خان نے ہمارے شعر پہ اعتراض کیا ہے, کیا درد سر میرا, کیا ان کا زکام گیا. کہنے کہ جعفر علی خان سے کہیے گا جب ملاقات ہو کہ ہم اب بھی کہیں آتے آتے ہیں. ان کی بیوی بڑی معقول تھی صاحب, بہت معقول تھا, بڑی معقول. جب وہ گرفتار ہو جاتے تھے تو وہ اپنی کتابیں وغیرہ ان کی یا کچھ اور اپنا کانگریس سے نہیں لیتی تھی کچھ. بڑی معقول. اچھا, کبھی آپ ملاقات ان سے لکھنؤ میں بھی ہوتی تھی یا کانپور بھی؟ کبھی کانپور بھی گیا تھا میں ان کے وہاں, تو معلوم ہے نہیں. اچھا, پانی بھرنے گئے تو گھر رکھ کے سر پہ چلی آ رہے. اتنا سادہ آدمی, اتنا سادہ آدمی, کہیں بنوٹ کا نام نہیں. لکھنؤ کی تہذیب کے متعلق یا معاشرت کے متعلق اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بنوٹ یا تصنع کا پہلو جائے. آپ کہاں تک متفق ہیں؟ انسانی تہذیب ہی بنوٹ ہے, جی, تصنع ہو. یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں یہ بھی ریاکاری. ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں, حالانکہ نہیں ہے, یہ ہم اس کے پیچھے ہیں. تہذیب تو ہے تصنع. تو آپ لندن کی تہذیب کو لکھنؤ کی تہذیب اور معاشرت پہ ترجیح دیں گے پھر؟ بھائی یہ تو انسیت کی بات ہے. اچھا, اصل جو چیز نہ کوئی اچھی ہے نہ بری ہے. انسان جب بچپن سے مانوس ہوتا ہے چیز اچھی لگتی ہے. آپ لہجے دیکھیے, لہجہ بھی کوئی برا ہے نہ اچھا ہے, لیکن ہمارے کانوں کی عادت ہے جس طرح سننے کی, عادت کے خلاف جب سنتے ہیں. گاڑی کو گڈی جب کوئی کہتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ گڈی میں کیا ہے, بارے سماعت ہے. جہاں بارے اقبال کو کہتا ہے ہمیں برا لگتا ہے. تو بس یہ سماعت کی عادت سماعت کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو بری لگتی ہے, ورنہ کوئی چیز اچھی ہے نہ بری. ایک عادت ذہنی ہوتی ہے, جب عادت ذہنی کے خلاف کوئی شخص سنتا ہے تو برف نقطہ ہو جاتا ہے, گلے کے رکھے پھوٹ جاتی ہیں, چھری مار دیتا ہے, جذبات مکہ مارتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے. نہ کچھ سب اضافی ہے باتیں, نہ خیر ہے نہ شر ہے, نہ اچھا ہے نہ برا ہے, سب اضافی ہے. طرز معاشرت الگ الگ ہوتی ہے, الگ الگ لوگ یہاں ہوتا ہے. ہمارے وہاں سگی خالہ داد بہن چچا داد بہن سے شادی کو ہو سکتی ہے, ہندو کانوں پھاڑ رکھتا ہے, کہتا بہکا کا اتوار. ہمارے محبت نہیں کر سکتے لڑکی سے, نہیں, اتنا بڑی یہاں محبت کو بدچلنی سمجھا جاتا ہے. لڑکی شعر کہتی تو باپ تھپڑ مار دیتا ہے. یہ قدر ہوتی شاعری کی. جب مشاعرے ہوتے تھے تو شاعرات تو لکھنؤ میں شرکت نہیں کرتے. نہیں, مجال نہیں, تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے. اور اس زمانے میں شاعرات بھی بے پردہ نہیں تھیں. اچھا, اور تخلص میں حجاب وغیرہ رکھتی تھیں. تخلص میں بھی حجاب تھا. حجاب تھا.
حیا جیسے وہ کنیز فاطمہ حیا حیا حجاب ہاں مر گئی. کون؟ ہاں ہاں کون؟ ایک تھی ہاں وہ بھی ہاں قسمت تخلص. ہاں. تو میں یہ پوچھ رہا تھا جو صاحب کہ ہمارے جو مشاہیر گزرے ہیں اور جو شغل کیا کرتے تھے مثلا خیام حافظ وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی غروب آفتاب کے بعد ہی جس طرح سے کہ آپ شغل فرماتے ہیں اسی طرح سے یا دن کے اوقات میں؟ جی میرا خیال ہے کہ دن کے اوقات میں نہیں کرتے تھے. ہاں کیونکہ ان کے وہاں یہ ہے کہ خورشید ڈوب چکا. خورشید ڈوب؟ ہاں تو اس کے معنی کہ وہ آفتاب کے معنی ہے کہ آفتاب کے ڈوبنے کے بعد ہی ہوتا تھا. اور جتنے لطیف کام ہیں وہ تاروں کی چھاؤں میں ہوتے ہیں اس سورج کی روشنی میں. تو آپ پیٹرول پمپ چلے تو لطافت کو روشنی مجروح کرتی ہے. ہاں لطافت کرتی ہے. ہاں دن تو سولجر بلے رہو، رات کو لوفر ہو جاؤ. اور جہاں 23 گھنٹے کا دن ہوتا ہے وہاں کیا کیجیے گا؟ وہاں تقسیم کر لو اور کیا کرو گے. تو باری تعالیٰ کے منکر ہیں اور نہ معروف معنی میں مقر. آپ کے بقول ابھی آپ اس تلاش جستجو میں ہیں، تحقیق تلاش یا جستجو ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا طریقے اختیار کیے اور کن راہوں سے گزرے آپ؟ جو طریقے اختیار کیے تو سمجھائیے کیا پوچھنا چاہتے. یعنی آپ نے عذروِ عقل سمجھنا چاہا صرف جی، اور اس سے ہٹ کے عذروِ یعنی فلسفہ تو اسی میں آ گیا، لیکن مذہب کی روح سے آپ نے کبھی تسلیم نہیں کیا؟ مذہب کا مطالعہ کیا اور صرف قرآنی کا نہیں، جتنے سو کارڈ آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا مطالعہ کیا، ان کے نوٹ بنائے، کافی بنا لی تھی. قرآن کے بھی نوٹ بنائے، 5-7 دفعے قرآن کو پڑھا، اس کے نوٹ بنائے. وہ پہلے رشتہ سے دین کیا، پھر عقلی مطالعہ کیا. مطالعہ کرتا رہا اور آپ بھی کر رہا ہوں، اور ابھی تک صرف یہ دبستہ ہوں. ابھی تک جہالت کے وادی سے نکلا نہیں نکلا، اور شاید ابھی موقع بھی نہیں ہے. ابھی انسان کا علم اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ عالم بن سکے. وہی جو میں نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ بھائی اس وقت سب سے بڑا عالم وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میں جاہل ہوں. یعنی معرفت علم حاصل ہوتی ہے انتہائی جیل ہے ابھی تک. میں تو کہی چکا ہوں نا، وہ مکربائی میں نے کہی تھی، سن ہو گئے کان تو بصارت تو سماعت پائی. سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، گل ہو گئی آنکھیں تو بصارت پائی. گل ہو گئی آنکھیں تو بصارت پائی. جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی. ابھی تک ہماری علمیت یہ ہے کہ ہم اپنے جہل سے مطلع ہو رہے ہیں، بس ہمیں کچھ نہیں آتا ہے. معلوم ہم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہ ہے. ہر کس نہ شنا سندے رازست وگرنا یہاں ہمارا ازست کہ معلوم ہے عوامت، جو تانگے والے کو معلوم ہے وہ بھی راز ہے. ابھی تو ہم 2 پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں. اپنے کو جیسے کہ آسٹن بیبی آسٹن کو ہم بائی کرٹیسی موٹر کار کہتے ہیں، ویسے اپنے کو آدمی کہتے ہیں. بہت اچھا بائی کرٹیسی، خوش آمد کرتے ہیں. ابھی آدمی اس پورے ارض پر پیدا نہیں ہوا ہے. تو صاحب آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ غزل سے آپ ایک سوتیلی بیٹی کا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ فراست رضوی صاحب نے فرمایا کہ غزل کے ساتھ آپ کا سلوک سوتیلی بیٹی ایسا کیوں ہے؟ میں تو اس کو بیٹی ہی نہیں سمجھتا ہوں. اچھا ہاں سوتیلی تو بھلی تھی. غزل پہلے آپ یہ بتائیے کہتے کس کو ہیں؟ شاعری کس کو کہتے ہیں؟ کیا استعمال نطق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی استعمال نطق اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہمارے دل میں کوئی جذبے کے اظہار کی تمنا یا کسی چیز کی تبلیغ، ابلاغ و اظہار کا ذریعہ ہے نطق. تو گویا معنی یہ، تو اس کے معنی یہ کہ ہم نطق کو استعمال نہیں کرتے جب تک کہ ضرورت داعی نہیں ہوتی ہے. بولنے کی خاطر تو نہیں بولتے ہیں. جب
کسی اظہار کے جذبے کے اظہار یا کسی امر کی تبلیغ مقصود ہوتی ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں. تو معلوم ہوا معنی پہلے ہیں، استعمال نطق بعد کو ہے. یہی حال شعر کا ہے. شعر ہم اس وقت کہتے ہیں جب شعر اپنے کو کہلوانا چاہتا ہے، ہم پر نازل ہوتا ہے وحی کی طرح، اس وقت ہم شعر کہتے ہیں. اور وہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وقت واحد میں نفس انسانی پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ ہارمونیم کے پردے انسان کا دماغ نہیں ہے، سارے گاما نہیں ہے کہ غم بھی طاری ہو، خوشی بھی طاری ہو، رقیب بھی آ جائے، معشوق سے بس بھی ہو رہا ہے، ہجر بھی ہو رہا ہے، اور خدا سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، شیخ سے چوٹ ہو رہی ہے، اور رندی کی باتیں بھی ہیں، اور تبلیغ اسلام بھی ہو رہی ہے. یہ چوچو کا جو مربع ہے یہ بکواس ہے، یہ شاعری نہیں. یہ اصل میں قافیہ نہ آپ بیتی ہے نہ جگ بیتی ہے، قافیہ بیتی ہے. قافیہ پہ کیا بیت رہی ہے؟ بیدار کر دیا، غم خار کر دیا، ستار کر دیا. یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. یہ ہمارے جب دماغ تھک گئے فکر مسلسل سے، اس وقت یہ چٹکلے بازی شروع ہوئی ہمارے میں. چٹکلے بازی شروع ہوئی. جیسے ہندوؤں کے دربان بول بھلا ایک طرح دے دی، سب نے کہا ڈول بھلا ہاں ان کا پار کر دیا اور ستارے طرح دے دی. اب آپ نے طرح دی فرما دیا، میں جوتے تیار کروں اس فر میں. یہ کچھ ہے. آپ کا پہلا مداغ ہے وصل کا، دوسرا ہے ہجر کا، تو آپ پر وقت واحد ہجر و وصل طاری ہوتا ہے. بکواس ہے، مجذوب ہے. ایک دفعہ پانی وغیرہ سے بحث ہوئی تھی، کسی طرح قائل نہیں ہو رہے تھے، جگر بھی تھے، پانی بھی تھے، حسرت مہانی. یہ دلی آئے ہوئے تھے کسی مشاعرے میں. میں نے دوسرے دن کہا کہ مجھے وہاں، میں نے ان سے کہا دوسرے دن کہاں، کسی ہوٹل میں کہا کارونیشن. میں نے کہا وہاں ملیے گا. آدھ گھنٹے دیر کر کے پہنچا، چلے بیٹھے. پانی کا بھی ہمیں آدھ گھنٹے تپا رہے ہو. ہمیں کہا بھائی گاڑی خراب ہو گئی جی. اب ایک سانس میں کہہ رہا ہوں گاڑی خراب ہو گئی جی، کیلا نہیں ملا ہے. میں کیا کروں؟ اور آم کا مزے ہی وہ باقی نہیں رہا، اور جھانسی کرانی پڑی ان کا کیا ہوا جی. من کا غزل کہہ رہا، غزل کہہ رہا. تو اصل میں یہ ہے ذہنی ماربیڈیٹی غزل جو ہے. اب تمہیں کیا دلیل دینا ہو تو دو. آپ کی یہ بات تو درست ہے کہ شاعری کے لیے ایک جذبے کا تسلسل ضروری ہے، اور شاعری کی جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت ایک مخصوص جذبہ ہوتا ہے، خواہ وہ غم کا ہو یا خوشی کا ہو یا حیرت کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو. لیکن ایسی غزلیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ جن میں ایک ہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے اور ایک ہی مزاج ہوتا ہے. ایسی غزلوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ علماء نے اس کو غزل سے خارج کیا. میں نے پیارے صاحب رشید سے غالب کی غزل کے متعلقہ مدت ہوئی یار کو مہما کیے ہوئے. میں نے کہا کتنے عمدہ غزل. کہنے میاں پتا ہے بہت اچھا، لیکن غزل نہیں. غزل کہتے ہیں اس شاعری کو جس کا آدم ایک نہ ہو، ہر بچہ دوسرے خاندان کا ہو، ایک دوسرے سے منہ پھیرے ہو شعر، ایک دوسرے سے تسلسل نہ ہو، ہم مانگی نہ ہو. ورنہ اگر دو شعر بھی ہم مانا آتے ہیں تو اس میں قاف بنا دیتے ہیں، قطع ہو گیا. تو غزل تو مجذوب کی بکواس کا نام ہے. جو صاحب آپ نے ایک لفظ فرمایا ہم مانگی، ہاں تو صحیح نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک. مانا عربی ہے، اس میں گیت کیسے لگے گا؟ غالب کی اس غزل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم خدا جانے کہاں ہوں گے سحر ہونے تک؟ اس زمین میں جو غالب کی غزل ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، اس میں تقریباً ایک مزاج ہے اور ایک جذبہ ہے اور ایک ہی کیفیت ہے. کیا آپ اسے غزل تسلیم کریں گے؟ میں تو کہوں گا، میں تو غزل تسلیم کروں گا، لیکن قدماء جو غزل کی تعریف کر گئے ہیں اس پر پوری نہیں اترتی. اس معیار پر یہ غزل نہیں ہے.